بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج اس بنگلے میں میرا پہلا دن تھا۔ جب میں اپنی بیٹی کو لے کر بیگم صاحبہ کے سامنے گئی تو انہوں نے ناگواری کا اظہار کیا۔ یہ کیا، تم اپنی جوان بیٹی کو بھی ساتھ لے آئی ہو؟ میں گڑ گڑاتے ہوئے کہنے لگی، بیگم صاحبہ میری بیٹی اندھی ہے، اسے گھر میں اکیلا چھوڑنا کسی خطرے سے خالی نہیں۔ آپ جانتی ہیں کہ زمانہ بہت خراب ہے۔ میں ان سے التجا کر رہی تھی، لیکن بیگم صاحبہ کے چہرے پر ناگواری تھی۔ وہ غصے سے بڑبڑاتے ہوئے کہنے لگیں، اب تم اس کو سنبھالو گی یا پھر کام کرو گی؟ میں کہنے لگی، بیگم صاحبہ میری بیٹی بڑی سمجھدار ہے، اسے جہاں بھی بٹھا دو وہ بیٹھی رہتی ہے، ذرا بھی تنگ نہیں کرتی۔ اچھا ٹھیک ہے، تم اسے جا کر اسٹور میں بٹھا دو، ویسے بھی آج بڑے بڑے مہمان آنے والے ہیں، ان کی دعوت کا کھانا تیار کرنا ہے، انتظام کرنا ہے، سارا کون دیکھے گا یہ کام؟ وہ ناگواری سے میری بیٹی کو دیکھ رہی تھی، جبکہ وہ معصوم سر جھکائے کھڑی تھی۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑا اور بیگم صاحبہ سے پوچھ کر اسے اس اسٹور میں چھوڑنے آ گئی، لیکن اسٹور کی حالت دیکھ کر تو میرے ہوش اڑ گئے۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے سالوں سے اس کی صفائی نہ کی گئی ہو۔ سارا کاٹ کباڑ اور مکڑی کے بڑے بڑے جالے بتا رہے تھے کہ یہ ایک غیر استعمال شدہ اسٹور ہے، لیکن مجھے یہ پریشانی تو نہیں تھی کہ میری بیٹی گھر میں اکیلی ہے، یہاں کم از کم میری نظروں کے سامنے رہے گی، اس کی عزت تو محفوظ ہوگی۔ یہی سوچ کر میں نے اسے وہاں بٹھایا اور اس کے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے کہنے لگی، جب تک میں نہ آؤں یہاں سے کہیں مت جانا۔ اس نے سر ہلا دیا تھا۔ ویسے بھی وہ بڑی ہی سیدھی سادی تھی، جہاں پر میں اسے بیٹھنے کا کہتی بھلے پورا دن بیت جاتا وہیں پر بیٹھی رہتی تھی۔ میں نے اسے پیار بھری نظروں سے دیکھا اور ہلکا سا اسٹور کا دروازہ بند کر دیا۔ خود میں کام میں جٹ گئی، جانتی تھی کہ آج بیگم صاحبہ کے مہمان آنے والے ہیں، اسی لیے اچھی طرح صفائی وغیرہ کی اور پھر خانسامہ کے ساتھ مل کر کھانا پکانے میں اس کی مدد کرنے لگی۔ یوں کافی گھنٹے بیت گئے تھے۔ سارے مہمان آئے، خوب ہلا گلا کیا، محفل رونقیں جاری رہیں۔ میں بے چینی سے ہاتھ مسل رہی تھی۔ وہاں اس اسٹور میں میری معصوم اندھی بیٹی بھوکی بیٹھی ہوگی، میں اسے کھانا دینے کے لیے بے تاب تھی۔ جانتی تھی یہ جو کچھ بچے گا وہ بیگم صاحبہ ہم ملازموں کو بانٹ دیں گی۔ پھر جیسے ہی سارے مہمان رخصت ہوئے، شام کے 5 بج رہے تھے، میں نے جلدی جلدی ایک پلیٹ میں چاول اور تھوڑا سا سالن ڈالا، ساتھ میں ایک روٹی بھی لے لی اور اپنی لاڈلی کو کھلانے کے لیے اسٹور میں چلی آئی۔ وہاں وہ پرسکون انداز میں دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھی تھی، اس کے ہاتھ میں موجود تسبیح مسلسل حرکت کر رہی تھی۔ وہ ہمیشہ ہی تسبیح پڑھتی رہتی تھی۔ مجھے اس پر بہت پیار آیا۔ میں کہنے لگی، نازو بیٹی کھانا کھا لو۔ میری آواز پر بہت چونک گئی، پھر حیرت سے کہنے لگی، لیکن اماں میں نے تو کھانا کھا لیا ہے۔ یہ سن کر میں حیران رہ گئی۔ میں کہنے لگی، تجھے کس نے کھانا دیا؟ تو وہ کہنے لگی، آپ نے خود ہی تو بھجوایا تھا کسی کے ہاتھ، اس نے مجھے خود اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلایا۔ اب میں بھی حیران رہ گئی تھی کہ میری بیٹی کو کھانا کس نے کھلایا۔ تبھی وہ ہاتھ کے اشارے سے کہنے لگی، امی یہ کھانا آپ کھا لیں، آپ بھی بھوکی ہوں گی۔ وہ سچ کہہ رہی تھی، مجھے بہت ہی زیادہ بھوک لگ رہی تھی۔ پھر میں نے خوب پیٹ بھر کر کھانا کھایا اور اللہ کا شکر ادا کیا، لیکن اس کا بھی میں شکر ادا کر رہی تھی جس نے میری بیٹی کو میری غیر موجودگی میں کھانا کھلا دیا تھا۔ شام کو تھوڑا سا کھانا ساتھ لے کر میں گھر چلی آئی تھی۔ بیٹی بھی میرے ساتھ ہی تھی، لیکن میں مسلسل سوچ رہی تھی کہ آخر بیگم صاحبہ کے گھر پر کون اتنا مہربان ہے جس نے میری بیٹی کو کھانا کھلا دیا تھا۔ وہ آنکھوں سے اندھی تھی، دیکھ نہیں سکتی تھی، ورنہ تو میں جان جاتی کہ وہ کون ہو سکتا ہے، لیکن وہ کہہ رہی تھی کہ میں اکیلی بیٹھی تھی، مجھے بھوک بھی بہت شدت کی لگ رہی تھی۔ تبھی کسی کے چلنے کی آواز آئی۔ میں سمجھ گئی کہ آپ نہیں بلکہ کوئی اور ہے۔ وہ میرے سامنے بیٹھا اور کہنے لگا کہ آپ کی اماں نے کھانا بھجوایا ہے۔ یہ سن کر میں خوش ہو گئی کیونکہ مجھے بہت زور سے بھوک لگی تھی۔ پھر میں کھانا کھانے لگی تو وہ خود ہی مجھے اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلانے لگا۔ کہہ رہا تھا کہ آپ کی اماں نے کہا کہ میری بیٹی نابینا ہے، اس لیے مجھے خود آپ کو کھانا کھلانا پڑے گا۔ دیکھیں مہمان جانے میں ابھی بہت وقت ہے، آپ پیٹ بھر کر کھانا کھا لیں۔ اس لیے اماں میں نے اس کے ہاتھوں سے کھانا کھا لیا تھا۔ اس کی بات پر میں حیران تھی، دنیا میں ابھی بھی اچھے لوگ موجود ہیں۔ لیکن پھر رات کو کھانا کھا کر ہم دونوں ماں بیٹی بے فکر ہو کر سو گئے۔ نازیہ میری اکلوتی اور لاڈلی بیٹی تھی۔ شوہر کے مرنے کے بعد میں ہی اسے پال رہی تھی۔ وہ ایک نابینا لڑکی تھی۔
لیکن اس کی معذوری اس کی کمزوری نہیں بلکہ طاقت تھی۔ بچپن میں جب وہ 5ویں کلاس میں پڑھ رہی تھی، اچانک ہی اس کے سر میں درد ہونے لگا۔ وہ مجھ سے شکایت کرنے لگی کہ امی مجھے کم دکھائی دیتا ہے۔ میں اسے ڈاکٹر کے پاس لے گئی۔ ڈاکٹر نے اسے نظر کا چشمہ دے دیا تھا، لیکن میں پریشان تھی کہ اس کے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ پھر ایک دن وہ سو کر اٹھی تو اسے کچھ بھی دکھائی نہ دیا۔ اس کی آنکھوں کی روشنی کھو چکی تھی۔ میرا رو رو کر برا حال تھا۔ میں اپنی بیٹی کے دکھ پر شدت غم سے نڈھال تھی۔ میں ڈاکٹروں سے پوچھ کر تھک گئی کہ آخر میری معصوم بیٹی کے ساتھ ایسا کیوں ہوا، لیکن ڈاکٹر کہنے لگے کہ ہمیں خود نہیں معلوم، ہو سکتا ہے کہ آپ کی بیٹی راتوں کو جاگ جاگ کر پڑھائی کرتی ہو، اسی لیے یہ سب ہوا ہے۔ لیکن مجھے اس بات پر یقین نہیں تھا۔ میری بیٹی رات کو پڑھتی ضرور تھی، لیکن وقت پر سو جاتی تھی۔ میں ٹھہری غریب عورت شروع سے ہی بنگلے کوٹھیوں میں کام کر کے اپنی بیٹی کو پالنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اچانک سے یہ قیامت ٹوٹ پڑے گی، یہ تو میں نے سوچا بھی نہیں تھا۔ اب نہ جانے کتنے سال بیت گئے تھے، اس کی آنکھوں کی روشنی واپس نہ آ سکی تھی۔ 5 کلاسیں پڑھنے کے بعد اس میں مزید تعلیم حاصل نہیں کی تھی۔ شکر تھا کہ قرآن پاک بھی پڑھ لیا تھا۔ وہ نماز بھی پڑھتی تھی اور تسبیح ہاتھ میں لے کر خدا سے دعائیں بھی کرتی رہتی تھی۔ میری بیٹی بڑی ہی نیک تھی۔ اب اچانک ہی ایک بنگلے سے مجھے کام سے نکال دیا گیا، کیونکہ ان کا کہنا تھا کہ تم اپنی بیٹی کو ساتھ لے کر آتی ہو، ہم تمہیں کام پر نہیں رکھیں گے۔ میں جہاں جاتی اپنی بیٹی کو ساتھ ہی رکھتی تھی۔ اسے اکیلا چھوڑنے کا تصور بھی نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ اب وہ 17 سال کی ہو چکی تھی۔ میں جانتی تھی کہ وہ ایک اندھی لڑکی ہے، گھر میں اسے اکیلا پا کر اس کے ساتھ کچھ بھی کوئی غلط حرکت کر سکتا ہے۔ یہی سوچ مجھے پریشان رکھتی تھی۔ اب میں ایک بڑے بنگلے میں کام کر رہی تھی، لیکن جب پہلے دن اپنی بیٹی کو ساتھ لے کر گئی تو اس بنگلے کی مالکن نے بھی ناگواری کا اظہار کیا تھا، لیکن میں نے ان سے بات کر لی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ اپنی بیٹی کو اسٹور میں بٹھا کر خود اپنا کام اچھے سے کروں، اور میں اس پر بھی راضی تھی۔ کم از کم وہ میری نظروں کے سامنے تو رہے گی۔ آج بھی اسے اسٹور میں بٹھا کر خود میں جلدی جلدی اپنا کام کرنے لگی۔ بیگم صاحبہ کے بنگلے پر ہر روز مہمانوں کا آنا جانا لگا رہتا تھا، اسی لیے کام بھی زیادہ ہوتا۔ میں رات کو 8 بجے ہی گھر واپس آتی تھی، وہ بھی اپنی بیٹی کو ساتھ لے کر۔ انہیں میری بیٹی سے کوئی پریشانی نہ ہو، اسی لیے میں اسے اسٹور میں ہی بٹھا دیتی۔ لیکن آج پھر میں اس کے پاس کھانا لے کر گئی تو وہ کہنے لگی کہ میں نے کھانا کھا لیا ہے۔ وہ شخص آج بھی مجھے کھانا کھلانے آ گیا تھا۔ اب میرے دل میں بے چینی ہونے لگی تھی۔ میں بنگلے میں موجود کام کرنے والے ڈرائیور، گارڈ اور مالی پر نظر رکھنے لگی۔ وہ سب اپنے کام سے کام رکھتے تھے، کوئی بھی اسٹور میں جانے کی ہمت نہیں کر سکتا تھا۔ آخر میری بیٹی کے پاس کون آتا ہے؟ اس کی آواز کیسی ہے؟ میں بے چینی سے اپنی بیٹی سے پوچھنے لگی۔ اس کی آواز ایسی ہی ہے جیسے عام طور پر کسی مرد کی ہوتی ہے، میری بیٹی مسکراتے ہوئے کہہ رہی تھی، جبکہ میری بے چینی بڑھ گئی تھی، لیکن میری بیٹی بہت خوش رہنے لگی تھی۔ ایسے لگ رہا تھا جو کوئی بھی اس کے پاس آتا ہے وہ اس سے بڑی میٹھی میٹھی باتیں کرتا ہے، کہیں وہ اس کی باتوں میں آ کر کچھ غلط نہ کر بیٹھے۔ میں اسے سمجھاتے ہوئے کہنے لگی، اگر کل وہ کھانا لے کر آئے تو ہرگز اس کے ہاتھ سے کھانا کھانے کی ضرورت نہیں۔ وہ کہنے لگی، کیوں امی، آپ تو کام میں مصروف ہوتی ہیں، آپ میرے لیے پریشان نہ ہوا کریں۔ میں اسے کہنے لگی، نہیں، میں تم پر کسی کا سایہ بھی پڑنے نہیں دینا چاہتی۔ وہ تو معصوم جانتی ہی نہیں تھی کہ جوان ہونے کے بعد وہ کتنی خوبصورت ہو گئی تھی۔ کوئی بھی اسے دیکھ کر نہیں کہہ سکتا تھا کہ یہ لڑکی آنکھوں سے اندھی ہے۔ میری بیٹی بہت ہی خوبصورت تھی، بڑی بڑی آنکھیں، سرخ و سفید رنگت۔ وہ بالکل میرے شوہر کی ہم شکل تھی، جبکہ میرا رنگ سانولا تھا۔ خدا نے اس کی صورت تو بہت پیاری بنائی تھی، لیکن قسمت نے داغا دے دیا تھا۔ جب دوسرے دن بیگم صاحبہ کے سارے گھر والوں نے کھانا کھا لیا تو بچا ہوا کھانا میں پلیٹ میں ڈال کر اپنی بیٹی کے پاس لے گئی۔ میں سرگوشی میں کہنے لگی، آج تو وہ نہیں آیا تھا تمہارے پاس؟ تو وہ گھبرائے ہوئے لہجے میں کہنے لگی، امی آیا تھا، لیکن میں نے اسے کہہ دیا کہ میں تمہارے ہاتھ سے کھانا نہیں کھاؤں گی۔ میرا دل تھک سے رہ گیا۔ اسے تو ٹھیک سے جھوٹ بولنا بھی نہیں آتا تھا۔ اس کے چہرے پر صاف جھوٹ لکھا تھا۔ وہ میرے ہاتھوں سے زبردستی کھانا کھانے کی کوشش کر رہی تھی، ایسے لگ رہا تھا جیسے اسے بھوک نہیں ہو۔ اب میں سمجھ گئی کہ اس نے وہ کھانا کھا لیا تھا، وہ میرے سامنے جھوٹ کہہ رہی تھی۔ مجھے یہ جان کر سخت صدمہ پہنچا تھا۔ پھر میں نے اس اسٹور پر نظر رکھنا شروع کر دی
جہاں پر میری بیٹی بیٹھی رہتی تھی۔ میں کام بھی کرتی اور ساتھ میں یہاں دروازے کی سمت بھی دیکھتی رہتی کہ آخر میری بیٹی کے پاس اس گھر میں رہنے والا کون مرد آتا ہے۔ لیکن پورا دن گزر گیا، میں نے اس دروازے پر کسی کو آتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ لیکن جیسے ہی میں نے اسٹور کا دروازہ کھولا، میں دھک سے رہ گئی۔ اس کے ہاتھوں میں لال رنگ کی خوبصورت چوڑیاں تھیں جو اس کے سفید ہاتھوں میں اور بھی خوبصورت لگ رہی تھیں۔ یہ چوڑیاں کہاں سے آئی ہیں؟ میں حیرت سے اس سے پوچھنے لگی۔ اس نے ایک دم سے ہی اپنے دونوں ہاتھ چھپا لیے تھے۔ وہ اٹک اٹک کر کہنے لگی، اماں بہت چوڑیاں ادھر ہی پڑی ہوئی تھیں، میں نے اٹھا کر پہن لیں۔ اس کے چہرے پر معصومیت تھی۔ پھر میں دل میں سوچنے لگی، خواہ مخواہ ہی وہم میں مبتلا ہو جاتی ہوں میں۔ آج تک کہاں میں نے اس کی کوئی خواہش پوری کی ہے۔ میں نے اسے کہا، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، پہن لی تو، ویسے بھی اس کباڑ خانے میں پرانی چیزوں کا ذخیرہ ہے۔ لیکن شام کو میرے ساتھ جانے لگے تو اپنے ہاتھ چادر میں چھپا لینا، کہیں بیگم صاحبہ کی نظر نہ پڑ جائے۔ اس نے میری بات سن کر ہاں میں سر ہلا دیا تھا۔ کام بہت زیادہ ہوتا تھا، اسی لیے میرے ساتھ گھر میں ایک اور ملازمہ بھی صفائی کا کام کرتی تھی۔ وہ جلدی چلی جاتی تھی کیونکہ اس کے بچے چھوٹے تھے۔ ایک دن وہ مجھ سے باتیں کرتے ہوئے کہنے لگی، زرینہ کیا تمہیں یہ خیال نہیں آتا کہ بیگم صاحبہ اکیلی رہتی ہیں؟ ان کے بچے کہاں ہیں؟ تو میں کہنے لگی، اس میں حیرت کی کیا بات ہے، ان کے بچے پڑھائی کرتے ہیں، ہاسٹل میں رہتے ہیں۔ تو وہ رازداری سے کہنے لگی، ارے صرف بیٹی ہی، ورنہ بیٹے تو سارے یہیں پر رہتے ہیں۔ بیگم صاحبہ کی ایک ہی بیٹی ہے جو بہت خوبصورت ہے، اس کا نام فریال ہے۔ بیگم صاحبہ اسے ایک دن کے لیے بھی بنگلے میں لے کر نہیں آتی، بلکہ وہ جب سے جوان ہوئی ہے وہیں ہاسٹل میں رہائش اختیار کیے ہوئے ہے۔ آتی بھی ہے تو صبح کے وقت آتی ہے اور شام میں واپس چلی جاتی ہے۔ یہ سن کر میں حیران رہ گئی تھی۔ میں اسے کہنے لگی، ایسا کیوں ہے؟ کیا وجہ ہے کہ وہ اپنی بیٹی کو گھر میں نہیں رکھتی؟ تو کلثوم رازداری سے کہنے لگی، اسی وجہ سے کیونکہ کوئی پراسرار معاملہ ہے۔ میں یہاں 5 سال سے کام کر رہی ہوں، آج تک اس بات کا کھوج نہیں لگا پائی، لیکن کچھ معاملہ میری سمجھ میں آیا ہے۔ جب اس بنگلے کی تعمیر ہو رہی تھی تو یہاں پر جنات کا بسیرا تھا، لیکن جب بنگلہ بنانے لگے تو بیگم صاحبہ کے سسر نے جنات سے ٹکراؤ لے لیا تھا۔ انہوں نے دھمکی دی تھی کہ جو بھی اس بنگلے میں جوان لڑکی ہوگی وہ ہمارے سردار کی بیوی بنے گی۔ یہاں ہمارے ساتھ ٹکراؤ لے کر تم لوگوں نے غلطی کی ہے۔ یہ بات بڑی ہی خوفناک اور عجیب تھی۔ اس معاملے کو وہیں پر دبا لیا گیا اور یہ بنگلہ تعمیر کر لیا گیا، لیکن کہتے ہیں کہ یہاں پر جنات کا بسیرا تھا۔ آج بھی اس جگہ کو بالکل خالی چھوڑ دیا گیا ہے۔ وہ بنگلے کی دوسری طرف کا حصہ ہے، وہاں پر کوئی آتا جاتا نہیں، لیکن جیسے جیسے بیگم صاحبہ کی بیٹی جوان ہونے لگی اسے جنات دکھائی دینے لگے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ بیگم صاحبہ اپنی لاڈلی بیٹی کو اس بنگلے سے دور رکھتی ہے، کیونکہ وہ 3 بھائیوں کی اکلوتی بہن ہے۔ کلثوم کے منہ سے یہ عجیب و غریب خوفناک کہانی سن کر تو میرے ہوش اڑ گئے تھے۔ میں گھبرا کر کہنے لگی، وہ بنگلے میں موجود کون سی جگہ ہے جہاں پر جنات کا بسیرا تھا؟ اس نے ایک نظر مجھے دیکھا، پھر کہنے لگی، یہ دیکھو وہ سامنے جو پورا ایریا ہے جہاں پر جھاڑیاں اور بڑے بڑے درخت موجود ہیں، تمہیں بھی انہیں دیکھ کر اندازہ ہو گیا ہوگا کہ یہ درخت کتنے پرانے اور بوڑھے ہیں۔ اب میں اپنے پیروں سے زمین کو سرکتے ہوئے محسوس کر رہی تھی۔ وہیں پر تو وہ پرانا اسٹور تھا جہاں پر میں روزانہ اپنی بیٹی کو بٹھاتی تھی۔ تبھی تو بیگم صاحبہ نے مجھے کہا تھا کہ تم اسی اسٹور میں جا کر اپنی بیٹی کو بٹھا دیا کرو۔ اگر ایسی کوئی بات تھی تو انہوں نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ میں اپنی معصوم بیٹی کے بارے میں سوچ کر گھبرا رہی تھی۔ میں کلثوم سے کہنے لگی، میری بیٹی تو وہیں پر بیٹھتی ہے، اس کے ساتھ تو کبھی کچھ ایسا نہیں ہوا۔ یہ سن کر وہ کہنے لگی، ارے تمہاری بیٹی کے ساتھ کیوں ہوگا؟ انہوں نے تو اس بنگلے کے مالک کو دھمکی دی تھی جنہوں نے جنات کو ستایا تھا۔ یہ سن کر میں شکر ادا کرنے لگی کہ میری بیٹی کے ساتھ ایسا کوئی معاملہ نہیں تھا۔ ویسے بھی میری بیٹی بڑی ہی پاکیزہ اور 5 وقت کی نماز پڑھنے والی تھی۔ اس کے ہاتھ میں تو ہر وقت تسبیح رہتی تھی۔ میں بھی محسوس کرتی کہ اس کے وجود سے عجیب سی خوشبو آتی تھی۔ وہ نہایت ہی صاف ستھری رہا کرتی تھی، کوئی اس کے بارے میں برا سوچ ہی نہیں سکتا تھا۔ لیکن اب وہ بڑی خوش رہنے لگی تھی۔ سارا دن معصوم اکیلی اس اسٹور میں بیٹھی رہتی، پھر بھی اس کے چہرے پر کوئی پریشانی، کوئی خفگی نہ ہوتی تھی، بلکہ الٹا وہ میرے بارے میں سوچ کر پریشان رہتی کہ اماں کتنا کام کرتی ہیں۔
میں اسے تسلی دیتی کہ جب تک تم میرے ساتھ ہو مجھے کوئی پریشانی نہیں۔ اس دن میں صفائی کر رہی تھی۔ بیگم صاحبہ کے کمرے کی صفائی کرتے ہوئے میں نے انہیں فون پر کسی سے بات کرتے ہوئے سنا، جب وہ کہہ رہی تھی اب میں مہرو کی شادی کرنا چاہتی ہوں، آپ ہی کوئی حل نکالیں، کسی طرح میری بیٹی کی شادی ہو جائے خیر خیریت سے، میں کوئی بدمزگی نہیں چاہتی، یہ میرا ہی حوصلہ ہے جو میں اتنے سالوں سے اپنی بیٹی سے دور ہوں، اسے گھر نہیں بلا سکتی، بس ایک بار آپ آ جائیں تاکہ میرے دل کو بھی تسلی ہو جائے گی۔ نہ جانے وہ کسے گھر آنے کا کہہ رہی تھی، لیکن ایک دن جب میں اپنی بیٹی کو لے کر گئی تو میری بیٹی نے گلابی رنگ کا لباس پہن رکھا تھا۔ وہ بیگم صاحبہ کی بیٹی مہرو کا ہی سوٹ تھا۔ اس کے پرانے کپڑے بیگم صاحبہ میری بیٹی کے لیے دے دیتی۔ وہ مجھ پر بہت ہی مہربان تھیں۔ میری بیٹی کو دیکھتے ہوئے کہنے لگی اسے کوئی پریشانی تو نہیں ہے؟ میں نے کہا نہیں بیگم صاحبہ، یہ تو بڑی خوش رہتی ہے میرے ساتھ آ کر۔ انہوں نے ہاں میں سر ہلایا، پھر کہنے لگی آج بہت اچھے سے صفائی کرنی ہے، بہت بڑے پیر صاحب ہم سے ملنے آ رہے ہیں۔ یہ سن کر میں حیران رہ گئی تھی۔ تبھی تو وہ کسی کو فون پر کہہ رہی تھی گھر آنے کا، یقیناً وہ ان کے پیر صاحب ہی ہوں گے۔ پھر تو جیسے کچن میں ڈھیروں پکوان پکنے لگے۔ پورے بنگلے کی صفائی جوش و خروش کے ساتھ کروائی جا رہی تھی۔ پورے بنگلے کو مہکا دیا گیا تھا۔ میں بھی تھکن سے چور ہو گئی تھی، لیکن یہ سوچ کر پریشان ہو گئی کہ میری بیٹی وہاں بھوکی بیٹھی ہوگی۔ جب تک پیر صاحب کھانا نہیں کھائیں گے، ظاہر ہے گھر والے بھی نہیں کھائیں گے، اور ملازموں کی تو ہمت بھی نہیں کہ وہاں سے ایک چمچ کھانا بھی لے سکیں۔ پھر پیر صاحب آئے، سب لوگ وہاں مصروف ہو گئے۔ میں اپنی بیٹی کے پاس چلی آئی، لیکن میری بیٹی تو بڑے آرام سے بیٹھی تھی۔ میں اسے کہنے لگی نازو بیٹی بھوک تو نہیں لگ رہی؟ اماں میں نے تو کھانا کھا لیا ہے۔ اس کی بات پر میں حیران رہ گئی۔ میں کہنے لگی تمہیں کس نے کھانا لا کر دیا؟ تو وہ کہنے لگی اسی نے جو اکثر مجھے لا کر دیتا ہے۔ اس کے چہرے پر خوشی تھی۔ اب میں سوچ میں پڑ گئی، آخر میری بیٹی کا خیال رکھنے والا کون ہے؟ کیا وہ بیگم صاحبہ کا کوئی بیٹا ہے؟ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ بھلا میری بیٹی کی ایسی اوقات کہ وہ اس گھر کی مالکن بن سکے؟ کیا بیگم صاحبہ کا بیٹا اسے پسند کر سکتا ہے؟ ان کے تین بیٹے تھے، لیکن وہ بہت ہی پڑھے لکھے اور ماڈرن زمانے کے تھے۔ اب میں گھبرا رہی تھی، لیکن آج تو وہ گھر پر ہی نہیں تھے۔ پھر میری بیٹی کو کھانا کس نے کھلایا؟ میں گم سم سی چپ چاپ اس کے سامنے بیٹھی رہی اور اس اسٹور کو دیکھنے لگی جہاں سے مجھے عجیب سی گھٹن کا احساس ہوتا، لیکن وہ کتنے مطمئن انداز میں یہاں پر روزانہ آ کر بیٹھ جاتی تھی۔ مجھے اس پر ترس بھی آ رہا تھا اور یہاں پر بیٹھ کر خوف بھی محسوس ہو رہا تھا۔ پھر اسے لے کر میں جلدی سے بیگم صاحبہ کی طرف آ گئی۔ لاؤنج میں سارے مہمان بیٹھے تھے۔ میں نے پہلے ہی بیگم صاحبہ سے کہہ دیا تھا کہ میں آج 4 بجے گھر جاؤں گی، کیونکہ میں نے اپنی بیٹی کی آنکھوں کا چیک اپ کروانا ہے۔ میں جیسے ہی وہاں سے گزرنے لگی، اچانک ہی پیر صاحب کی آواز میرے کانوں میں آئی تھی۔ یہ لڑکی کون ہے؟ اس کا اشارہ میری بیٹی نازو کی طرف تھا۔ بیگم صاحبہ کہنے لگیں یہ میری ملازمہ کی بیٹی ہے، آنکھوں سے نابینا ہے۔ میں وہیں پر رک گئی۔ پیر صاحب نہ جانے کیوں میری بیٹی کو غور سے دیکھے جا رہے تھے۔ مجھے گھبراہٹ سی ہونے لگی۔ پھر وہ بیگم صاحبہ سے آہستہ آواز میں کوئی بات کرنے لگے۔ میں جلدی سے اپنی بیٹی کو ساتھ لے کر گھر آ گئی۔ اس کی آنکھوں کا چیک اپ کروایا۔ ڈاکٹر صاحب کہنے لگے اب بس دعائیں ہی اس کی روشنی واپس لا سکتی ہیں۔ مجھے تو ایسی امید نظر نہیں آتی۔ ویسے بھی اس کی بینائی کھوئے ہوئے کافی سال گزر گئے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ پہلے علاج کرواتیں تو کچھ نہ کچھ ہو جاتا۔ میں ٹھنڈی آہیں بھر کر کہنے لگی ڈاکٹر صاحب میں غریب بیوہ عورت ہوں، میرے پاس تو اتنے پیسے بھی نہیں کہ اپنی بیٹی کو صحیح سے پال سکتی۔ شاید ساری مصیبتیں ہم جیسے غریبوں کے لیے ہی ہوتی ہیں۔ ڈاکٹر صاحب مجھے تسلی دیتے ہوئے کہنے لگے خدا سے شکوہ نہیں بلکہ دعا کرو، انشاءاللہ تمہاری بیٹی کی آنکھوں کی بینائی ضرور واپس آئے گی۔ میں اپنی بیٹی کو ساتھ لے کر گھر آ گئی۔ رات کو میں بستر پر لیٹی تو اچانک مجھے نازو کی آواز سنائی دی۔ وہ مجھے کہنے لگی اماں مجھے ایسے لگتا ہے جیسے میں جلد ہی ٹھیک ہو جاؤں گی۔ آج اس نے پہلی بار ایسی بات کہی تھی، ورنہ تو وہ ہمیشہ ہی نا امیدی کی کیفیت میں گھری رہتی تھی۔ میں خوش ہو کر کہنے لگی کیوں نہیں میری بیٹی، میں تو روز اللہ سے دعا کرتی ہوں۔ میں نے دیکھا بستر میں لیٹی وہ من ہی من میں مسکرا رہی تھی، جیسے کوئی اس دنیا کا قیمتی خزانہ مل گیا ہو۔
آج کل وہ بڑی خوش رہنے لگی تھی۔ لیکن دوسرے دن جب میں اپنی بیٹی کو لے کر بنگلے پر گئی، حسب معمول اسے اسٹور میں لے کر جانے لگی تو اچانک بیگم صاحبہ کی آواز میرے کانوں میں آئی، ارے اسے وہاں اتنی گرمی میں کیوں بٹھانے جا رہی ہو؟ ایسا کرو تم اسے مہرو کے کمرے میں چھوڑ دو۔ یہ سن کر تو میرے ہوش اڑ گئے تھے۔ میں بے یقینی سے بیگم صاحبہ کو دیکھ رہی تھی۔ وہ بڑے میٹھے انداز میں مسکرا کر کہنے لگی، اتنی حیران مت ہو، دیکھو میری بیٹی اس سے تھوڑے ہی سال بڑی ہوگی۔ تمہاری بیٹی بہت ہی خوبصورت ہے، کسی گلاب کے پھول کی طرح۔ میں نہیں چاہتی کہ یہ گلاب کا پھول مرجھا جائے۔ میں نے بیگم صاحبہ کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے اور کہنے لگی، آپ کی بڑی مہربانی بیگم صاحبہ، لیکن میری بیٹی تو وہاں بڑی خوش ہے، اسے وہاں کوئی تکلیف نہیں، مہرو بی بی کا کمرہ خراب ہو جائے گا۔ میں غریب عورت گھبرا رہی تھی، لیکن بیگم صاحبہ کہنے لگی، کوئی بات نہیں، تم اسے وہیں پر چھوڑ دو۔ اب وہ حد سے زیادہ میری بیٹی اور مجھ پر مہربان ہو چکی تھی۔ یہ بات خود میرے لیے بھی حیرت زدہ تھی۔ میں نے اپنی بیٹی کا ہاتھ تھاما اور اسے مہرو کے کمرے میں چھوڑ کر آ گئی۔ بیگم صاحبہ کی مہربانی کی وجہ مجھے سمجھ نہیں آئی تھی کہ آخر انہوں نے ایسا کیوں کیا، لیکن میں پورا دن اپنے کام کاج نمٹاتی رہی۔ جب شام کے 4 بجے تو کھانا لے کر میں اپنی بیٹی کے پاس گئی۔ وہ رو رہی تھی۔ میں حیران رہ گئی۔ ہمیشہ تو وہ مجھے خوش اور ہنستی ہوئی نظر آتی تھی، لیکن آج اسے کیا ہوا؟ میں اسے کہنے لگی، کیا ہوا نازو، میری بیٹی کیوں رو رہی ہے تو؟ وہ کہنے لگی کہ اماں مجھے یہاں بہت بے چینی ہو رہی ہے، آپ مجھے وہیں پر چھوڑ آئیں جہاں پر پہلے بٹھاتی تھیں۔ میں اس میں آرام محسوس نہیں کر رہی، میرا دم گھٹ رہا ہے۔ اب میں پریشان سی ہو گئی کہ اس کے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ یہ کمرہ تو ہر طرح کی آسائش سے بھرپور تھا اور آرام دہ بھی، لیکن بیگم صاحبہ نے مجھے کہا تھا کہ میں اپنی بیٹی کو اس کمرے میں بٹھا دوں۔ میں اسے سمجھاتے ہوئے کہنے لگی کہ دیکھو، بیگم صاحبہ نے تو تمہارا خیال کرتے ہوئے تمہیں یہ کمرہ دیا ہے، یہ کمرہ ان کی بیٹی کا ہے، تمہیں یہاں کیا ہوا ہے؟ اب میری بیٹی مجھے یہ نہیں بتا رہی تھی کہ آج وہ بھوکی اس کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی۔ وہاں تو اسے کوئی کھانا کھلانے آ جاتا تھا۔ اس کی شکل پر بھوک اور تکلیف دیکھ کر مجھے خود حیرانی ہو رہی تھی۔ پھر میں اسے اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلانے لگی۔ پھر دوسرے دن جب میں اسے اپنے ساتھ لے کر جانے لگی تو اس نے جانے سے صاف انکار کر دیا۔ کہنے لگی، امی میں گھر پر ہی ٹھیک ہوں، آپ مجھے پھر سے اسی کمرے میں چھوڑ دیں گی، وہاں میرا دم گھٹتا ہے۔ اس کی بات پر میں بے چین سی ہو گئی۔ میں کہنے لگی، تجھے یہاں اکیلا کیسے چھوڑ دوں؟ تو جانتی ہے کہ تیری عزت میرے لیے کتنی عزیز ہے۔ اگر کسی نے یہ دیکھ لیا کہ میں اپنی جوان بیٹی کو گھر میں اکیلا چھوڑ کر جا رہی ہوں تو وہ تیرے ساتھ کچھ بھی کر سکتا ہے، اس لیے تجھے میرے ساتھ ہی چلنا ہوگا نازو بیٹی۔ میں اسے بڑے پیار سے سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی تو وہ کہنے لگی کہ میں ایک شرط پر جاؤں گی، اگر آپ مجھے اسی اسٹور میں چھوڑیں گی تو، جہاں میں ہر روز بیٹھتی ہوں، ورنہ میں اسی گھر میں ٹھیک ہوں۔ اب میں بیگم صاحبہ کی طرف سے بھی مجبور تھی اور اپنی بیٹی کی طرف سے بھی، لیکن بیگم صاحبہ کی ناراضگی تو میں مول لے سکتی تھی، لیکن اپنی بیٹی کی نہیں، کیونکہ وہ ایک معذور لڑکی تھی، آنکھوں سے نابینا۔ اس کی ہر خواہش پوری کرنا میری ذمہ داری تھی۔ میں اس کی ماں تھی، اسی لیے میں اسے کہنے لگی، ٹھیک ہے، اگر تمہاری یہی خوشی ہے تو میں وہیں پر تمہیں چھوڑ دوں گی اور بیگم صاحبہ سے جھوٹ کہہ دوں گی کہ تم مہرو کے کمرے میں ہو۔ یہ سن کر وہ خوش ہو گئی تھی۔ پھر میں نے بیگم صاحبہ سے چھپ کر اسے اسی اسٹور میں بٹھا دیا۔ بیگم صاحبہ کو بھی شاید خیال نہیں آیا تھا، اسی لیے انہوں نے مجھ سے کوئی پوچھ گچھ نہیں کی۔ شام کو میں کام کر رہی تھی جب انہوں نے مجھے اپنے پاس بلایا۔ یہ دیکھ کر میں خوف سے کانپنے لگی، کہیں وہ یہ نہ جان لیں کہ میں نے اپنی بیٹی کو وہیں اسٹور میں چھوڑ دیا ہے، لیکن ان کی بات نے میرے ہوش اڑا دیے جب وہ کہنے لگی کہ تمہیں اپنی بیٹی کی شادی کرنی ہے یا نہیں؟ دیکھو، میری نظر میں ایک بہت اچھا رشتہ ہے، اگر تم اپنی بیٹی کی شادی کرو تو۔ میں حیران ہو کر کہنے لگی، بیگم صاحبہ آپ جانتی تو ہیں میری بیٹی نابینا ہے، بھلا میری بیٹی سے کون شادی کرے گا؟ تو وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگی، ارے اس کی تو فکر ہی نہ کرو، وہ رشتہ اتنا اچھا ہے کہ تم دل و جان سے اس رشتے پر حامی بھر لو گی، ویسے بھی وہ نہ تم سے جہیز لیں گے اور نہ ہی کوئی ان کی ڈیمانڈ ہے۔ تمہاری بیٹی کی شادی کی ساری تیاریاں میں کروں گی، بس تم خوش ہو جاؤ کہ تمہاری بیٹی کے لیے بہت اچھا رشتہ ہے میری نظر میں، تم اس کی شادی کی تیاریاں کرو۔ میں حیران رہ گئی، وہ مجھ پر اتنی مہربان تھی،
میں نے تو سنا تھا کہ بیگم صاحبہ بڑی ہی کرخت مزاج کی عورت ہے، وہ بڑی ہی مغرور ہے، لیکن وہ تو مجھ پر اور میری بیٹی پر پوری طرح مہربان تھی۔ مجھے اور کیا چاہیے تھا؟ پھر اس شام میں اپنی بیٹی سے کہنے لگی، تیرے لیے ایک رشتہ آیا ہے۔ یہ سن کر وہ ہنسی اور دکھ بھرے لہجے میں کہنے لگی، اماں کیوں مذاق کرتی ہو؟ بھلا مجھ جیسی نابینا لڑکی سے کون شادی کرے گا؟ اور اگر ایسا آپ نے سوچا بھی ہے تو اس کا خیال اپنے دل سے نکال دیں، کیونکہ میں کسی پر بوجھ نہیں بننا چاہتی۔ تو میں اسے کہنے لگی، ارے بوجھ کیسا؟ بیگم صاحبہ نے مجھے اس رشتے کے بارے میں بتایا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ وہ شادی کی ساری تیاریاں خود ہی پوری کر دیں گی۔ بیٹا میرا بھی یہی خواب ہے، میں تجھے دلہن بنے دیکھنا چاہتی ہوں۔ میں نے دیکھا نازو کے چہرے پر پریشانی تھی، جیسے وہ میری بات سے خوش نہ ہو۔ بڑبڑاتے ہوئے کہنے لگی، ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی مجھ سے شادی کرے، جبکہ اس نے تو مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ وہی مجھ سے شادی کرے گا۔ وہ خود ہی بات کر رہی تھی اور خود ہی جواب دے رہی تھی، جبکہ میں یہ جاننے کی کوشش کر رہی تھی کہ آخر وہ کہہ کیا رہی ہے، لیکن میرے اس فیصلے سے وہ خوش نہیں تھی۔ دوسرے دن میں بیگم صاحبہ کے پاس گئی۔ نازو کو آج میں نے گھر پر ہی چھوڑ دیا تھا، تو وہ کہنے لگی، اب تمہیں خوش ہو جانا چاہیے کہ تمہاری بیٹی کی شادی ہو رہی ہے اور تم اس کی شادی کی تیاریاں کرو۔ یہ لو، میری طرف سے چند پیسے رکھ لو۔ انہوں نے 2 موٹی موٹی نوٹوں کی گڈیاں میرے ہاتھوں میں تھمائیں تو مجھے یقین نہیں آیا تھا۔ انہوں نے ڈھیر سارے پیسے مجھے دیے تھے۔ وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگی، اپنی پسند سے اپنی بیٹی کی شادی کے کپڑے خرید لینا۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں ان کا شکریہ ادا کرنے لگی، پھر جلدی جلدی صفائی کرنے لگی۔ تبھی کلثوم میرے پاس آ کر کہنے لگی، یہ بیگم صاحبہ بڑی ہی لالچی عورت ہے، میں تو مان ہی نہیں سکتی کہ یہ تمہاری بیٹی کی شادی کر رہی ہے۔ اس کے پیچھے ضرور اس کا کوئی مقصد ہے۔ دیکھو بچ کے رہنا، یہ پیر صاحب صرف ایک دفعہ ہی اس بنگلے پر آتے ہیں، اور جب بھی آتے ہیں ان کا کوئی خاص مقصد ہوتا ہے، تبھی یہاں آتے ہیں۔ مجھے لگ رہا ہے کہ کوئی یہ کھچڑی پکا کر گئے ہیں۔ یہ بیگم صاحبہ تم پر اتنی مہربان کیسے ہو گئی؟ دیکھو ان سے بچ کے رہنا۔ وہ مجھے سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن اچانک ہی میرے دل میں خیال آیا کہ کلثوم شاید مجھ سے حسد کر رہی ہے۔ اسے میری بیٹی کی خوشیاں راس نہیں۔ شاید بیگم صاحبہ نے کبھی اس کی مدد نہیں کی، اسی لیے وہ جل بھن کر مجھے یہ سب کہہ رہی ہے تاکہ میں بیگم صاحبہ کی بات سے انکار کر دوں۔ اسی لیے میں نے اس کی ایک نہ سنی، اور میں شام کو اپنی بیٹی کے پاس گئی اور کہنے لگی، تم مجھے بتاؤ تمہیں کون سا رنگ اچھا لگتا ہے، میں تمہاری شادی کا جوڑا ویسا ہی بناؤں گی۔ نازو اکتا کر کہنے لگی، امی مجھے کوئی شادی نہیں کرنی، آپ نے بیگم صاحبہ کو منع کیوں نہیں کیا؟ میں کہنے لگی، اب میں تمہاری ایک بات نہیں مانوں گی۔ جب بیگم صاحبہ ہر چیز کی خود ہی تیاری کر رہی ہیں، مجھے انہوں نے ڈھیروں پیسے بھی دیے ہیں، تو میں کیوں انکار کروں؟ دیکھو تمہارے ساتھ کب تک میں رہوں گی، میری زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، اس لیے میں تمہیں اپنے گھر کا کر کے ہی جاؤں گی۔ میں نے بھی ضد کر لی تھی۔ پھر میں اسے لے کر دکان پر چلی آئی۔ وہ بیچاری دیکھ تو سکتی نہیں تھی، میں ہی اسے کپڑوں کے بارے میں بتا رہی تھی۔ اس کے چہرے پر بلا کی ناگواری اور الجھن تھی۔ میں سارے کپڑے اور ضرورت کا سامان خرید کر گھر آ گئی تھی۔ پھر یہ رات بڑی ہی عجیب تھی۔ میں سارا سامان رکھ کر کمرے میں سوئی، لیکن آدھی رات کو اچانک میری آنکھ کھولی تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ میری بیٹی اپنے بستر سے غائب تھی۔ نہ جانے وہ کہاں چلی گئی تھی۔ میں پاگلوں کی طرح اسے تلاش کر رہی تھی۔ میں نے دیکھا بیرونی دروازہ کھلا ہوا تھا، اس کا مطلب ہے کہ وہ گھر سے چلی گئی ہے۔ ایسی حالت میں جب کہ وہ ایک قدم بھی میرے بغیر نہیں اٹھا سکتی تھی، تو وہ کہاں جا سکتی ہے؟ میں دونوں ہاتھوں میں سر تھامے بیٹھی تھی۔ پوری رات میں ایسے ہی بیٹھی رہی، لیکن صبح جب میں نے اسے دروازے سے آتے ہوئے دیکھا تو میری جان میں جان آئی، لیکن مجھے اس پر بہت غصہ بھی آ رہا تھا۔ اسے یہ بھی نہیں پتا تھا کہ میں جاگ رہی ہوں۔ وہ اپنی سفید چھڑی کے سہارے سے اندر آئی تھی، لیکن اس کے چہرے پر خوشی تھی، جیسے وہ کسی سے مل کر آ رہی ہو۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ میری نابینا بیٹی کسی کے چکر میں آدھی رات کو گھر سے چلی گئی تھی، تبھی تو وہ بار بار شادی سے انکار کر رہی تھی۔ وہ تو مجھے دیکھ بھی نہیں سکتی تھی کہ میں کب سے اس کے انتظار میں بیٹھی جاگ رہی ہوں۔ پھر وہ اپنے بستر پر لیٹ کر سو گئی، تو میں بھی آنکھوں میں سوچ اور فکر لیے سونے کی کوشش کرنے لگی۔ دوسرے دن میں نے اس سے پوچھا بھی نہیں کہ وہ رات کو کہاں گئی تھی۔ میں سوچنے لگی کہ اگر میں نے پوچھا تو وہ شرمندہ ہو جائے گی کہ اس کی ماں کو اس کے بارے میں سب کچھ پتہ چل گیا ہے۔
لیکن آج میں بیگم صاحبہ کے پاس گئی تو وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگی، زرینہ تم نے اپنی بیٹی کی شادی کی ساری تیاریاں مکمل کر لی ہیں نا؟ میں انہیں کہنے لگی، جی ہاں، میں نے سارے کپڑے وغیرہ خرید لیے ہیں۔ تو وہ کہنے لگی، ٹھیک ہے، اگلی جمعرات کو جو رات آئے گی اس دن تمہاری بیٹی کا نکاح ہے۔ میں حیران رہ گئی۔ میں اس سے کہنا چاہتی تھی کہ بیگم صاحبہ دن میں شادی کیوں نہیں کر رہی، رات میں ہی کیوں؟ لیکن میں کہنے کی جرت نہیں کر سکی کیونکہ ان کے بہت سے احسانات تھے مجھ پر۔ لیکن کلثوم جو پیچھے کھڑی ساری باتیں سن رہی تھی، میں نے دیکھ لیا تھا کہ وہ چپکے چپکے یہاں آ گئی تھی۔ جیسے ہی میں بیگم صاحبہ کے پاس سے ہو کر گئی، اس نے مجھے روک لیا اور کہنے لگی، زرینہ تمہیں اگر اپنی بیٹی کی زندگی عزیز ہے تو کبھی بھی بیگم صاحبہ کی باتوں میں آ کر اس کی شادی نہ کرنا، ورنہ بہت بری طرح پچھتاؤ گی۔ میں کہنے لگی، تم ایسا کیوں کہہ رہی ہو؟ میں جانتی ہوں کلثوم، بیگم صاحبہ نے آج تک تمہاری مدد نہیں کی۔ اگر وہ میری مدد کر رہی ہیں تو تمہیں کیا تکلیف ہے؟ میں تو گویا اندھی ہو چکی تھی، مجھے کسی کی کوئی بات سمجھ نہیں آ رہی تھی، نہ ہی اپنی بیٹی نازو کی اور نہ ہی کلثوم کی۔ بس میں آنے والی جمعرات کا انتظار کر رہی تھی۔ بیگم صاحبہ نے مجھے کہہ دیا تھا کہ میں نازو کو دلہن بنا کر جمعرات کی رات کو ان کے بنگلے پر لے آؤں، اور میں ایسے ہی کرنے والی تھی۔ پھر اس دن میں نے لال رنگ کا جوڑا اپنی بیٹی کو پہنایا۔ وہ بہت ہی خوبصورت لگ رہی تھی، لیکن وہ کہنے لگی کہ اماں آپ ٹھیک نہیں کر رہی۔ اگر میری آنکھوں کی بینائی ٹھیک ہوتی تو میں خوشی خوشی یہ شادی کر لیتی، لیکن اب میں شادی پر راضی نہیں ہوں۔ میں اسے سمجھاتے ہوئے کہنے لگی، دیکھو ڈاکٹر نے کہا ہے کہ تمہاری آنکھوں کی روشنی کبھی واپس نہیں آئے گی، ایسے میں کیا میں تمہیں بٹھا کر رکھوں گی؟ اگر اچھا رشتہ مل رہا ہے تو ہمیں دیر نہیں کرنی چاہیے۔ تو پھر میں اپنی بیٹی کو دلہن بنا کر بیگم صاحبہ کے بنگلے پر لے گئی تھی، لیکن یہاں پر چھایا سناٹا اور ویرانی دیکھ کر میرا دل ہول کر رہ گیا۔ نہ تو چوکیدار تھا، نہ مالی، نہ ڈرائیور، کوئی بھی ملازم نظر نہیں آ رہا تھا، جبکہ بنگلہ پورا اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ شاید آج اماوس کی رات تھی، اسی لیے گہری تاریکی نے ہر طرف اپنی سیاہی پھیلا رکھی تھی۔ میں جب نازو کو دلہن بنا کر بیگم صاحبہ کے سامنے لے کر گئی تو میں حیران رہ گئی۔ ان کے گھر کے سارے لوگ جمع تھے اور وہ پیر صاحب بھی سامنے ہی بیٹھے تھے جس نے سفید رنگ کا لباس پہن رکھا تھا۔ ان سب کے چہروں پر عجیب سی خاموشی تھی۔ میں کہنے لگی، بیگم صاحبہ سارے ملازم کہاں گئے؟ تو وہ میرے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے کہنے لگی، سوال و جواب کا وقت نہیں ہے، بس اب وقت ہونے والا ہے۔ جیسے ہی رات کے 12 بجیں گے تمہاری بیٹی کی شادی ہو جائے گی، لیکن اس شادی میں تم شرکت نہیں کرو گی۔ میں حیران ہو کر کہنے لگی، بیگم صاحبہ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ تو وہ کہنے لگی، میں بالکل ٹھیک کہہ رہی ہوں، تم اس شادی میں شرکت نہیں کر سکتی، تم جا کر کمرے میں بیٹھ جاؤ۔ میں جانا نہیں چاہتی تھی، لیکن اچانک 2 عورتیں آئیں، انہوں نے زبردستی مجھے کمرے میں بند کر دیا۔ میں حیران تھی کہ بیگم صاحبہ نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا ہے۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں کھڑکی سے جھانک جھانک کر اپنی بیٹی کو دیکھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ جیسے ہی رات کے 12 بجے میں سمجھ گئی کہ ابھی میری بیٹی کا نکاح ہونے والا ہے، لیکن اچانک ہی زوردار آندھی چلنے لگی۔ ہر طرف طوفانی مٹی نے بنگلے کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ میں حیران تھی کہ موسم کیسے بدل گیا۔ تبھی پورے بنگلے کے دروازے اور کھڑکیاں زور زور سے بجنے لگیں۔ میں چیخ چیخ کر اپنی بیٹی کو آوازیں دے رہی تھی، لیکن کسی نے بھی مجھے کمرے سے باہر نہیں نکالا۔ دروازے بجا بجا کر میرے ہاتھ لال ہو گئے تھے، لیکن کوئی بھی میری مدد نہیں کر رہا تھا۔ آخر اس بنگلے میں ہو کیا رہا ہے؟ مجھے صرف اپنی بیٹی کی فکر تھی۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد موسم بالکل ٹھیک ہو گیا تو اچانک ہی اس کمرے کا دروازہ کھلا۔ سامنے ہی عجیب سا چہرہ لیے بیگم صاحبہ کھڑی تھی۔ وہ کہنے لگی، مبارک ہو، تمہاری بیٹی کی شادی ہو گئی۔ میں پاگلوں کی طرح اپنی بیٹی کو تلاش کرتی پھر رہی تھی، لیکن وہ کہیں دکھائی نہیں دی۔ میں کہنے لگی، بیگم صاحبہ آپ نے اسے کس کے ساتھ رخصت کیا ہے؟ میں تو اس کے ہونے والے شوہر کو بھی نہیں دیکھ سکی۔ تو وہ کہنے لگی، تم نے مجھ پر اعتبار کیا تھا نا، دیکھ لو میں نے تمہارا بھروسہ نہیں توڑا۔ وہ اپنے شوہر کے ساتھ رخصت ہو گئی ہے، اس لیے فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ وہ بڑے آرام سے کہنے لگی، جبکہ میں روئے جا رہی تھی۔ نہ جانے میری بیٹی کس حال میں ہوگی، کیسی ہوگی۔ آخر اسے بیگم صاحبہ نے کس کے ساتھ رخصت کیا ہے؟ ایک بار تو میں اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتی، لیکن سوائے مایوسی اور پریشانیوں کے میرے ہاتھ کچھ نہ آیا تھا۔
بیگم صاحبہ نے مجھے یہاں سے جانے کا کہہ دیا تھا۔ میں جیسے ہی جانے لگی تو اچانک انہوں نے مجھے روک لیا اور کہنے لگیں، سنو زرینہ، جانے سے پہلے ایک بات سنتی جاؤ، آئندہ کام پر مت آنا اور نہ ہی اس بنگلے کی طرف کبھی مڑ کر دیکھنا۔ انہوں نے میرے ہوش اڑا دیے تھے۔ میں بے یقینی سے بیگم صاحبہ کو دیکھ رہی تھی تو وہ کہنے لگی، یہ لو، یہ تمہارے لیے کچھ پیسے ہیں۔ انہوں نے کئی نوٹوں کی گڈیاں میری طرف بڑھائی تھیں۔ کہنے لگی، تم نے تو ہماری بہت بڑی پریشانی حل کر دی۔ میں حیرت سے کہنے لگی، لیکن بیگم صاحبہ آپ مجھے کام سے نکال کیوں رہی ہیں اور نہ ہی مجھے میری بیٹی کے بارے میں کچھ بتا رہی ہیں کہ آپ نے اسے کس کے ساتھ رخصت کیا ہے؟ تو وہ کہنے لگیں، بس یہ راز کی بات ہے، یہ راز تمہارے اور میرے درمیان ہی رہے گا، اس لیے کبھی بھی اس بارے میں مزید بات نہیں کرنا۔ اب ان کی آنکھوں میں شیطانیت چمک رہی تھی۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ شاید کلثوم مجھے بالکل ٹھیک کہہ رہی تھی کہ بیگم صاحبہ بڑی ہی مطلبی اور لالچی قسم کی عورت ہے، وہ کبھی بھی کسی بھلائی کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی۔ لیکن اب میں اپنی بیٹی کو کہاں تلاش کروں؟ روتی پیٹتی میں گھر آ گئی۔ پوری رات بیٹھ کر روتی رہی۔ 3-4 دن گزر گئے۔ محلے پڑوس کی عورت 1-2 بار مجھ سے ملنے آئی۔ وہ بھی مجھ سے میری بیٹی کے بارے میں پوچھ رہی تھی کہ تیری بیٹی کہاں گئی، لیکن میں انہیں کیا بتاتی کہ میں نے اپنی بیٹی کی شادی کر دی ہے اور اس کی شادی کے بارے میں مجھے کچھ بھی پتہ نہیں ہے۔ اب میں کسی کو کیا بتاؤں؟ میں ان کی باتوں پر خاموش رہتی۔ 3 دن گزرے تھے جب ایک رات میں سو رہی تھی، اچانک مجھے اپنی بیٹی کی آواز سنائی دی، اماں میں آ گئی ہوں۔ میں نیند سے ایک دم سے جاگی، اپنی آنکھوں کو مسل کر دیکھنے لگی۔ وہ میرے سامنے ہی کھڑی تھی۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے میں کوئی خواب دیکھ رہی ہوں۔ میں بار بار اپنی آنکھیں مسلتی، لیکن سامنے میری بیٹی ہی تھی۔ وہ بڑی ہی خوبصورت لگ رہی تھی۔ اس نے گلابی رنگ کا لباس پہن رکھا تھا۔ کسی روشنی کی طرح چمکتی ہوئی اس کی آنکھوں میں بھی ایک چمک تھی، جیسے اسے سب کچھ دکھائی دے رہا ہو۔ میں اس کے قریب گئی اور اسے چھو کر دیکھنے لگی۔ وہ سچ میں ہی میری بیٹی تھی۔ نازو، میری بیٹی تو کہاں چلی گئی تھی؟ کیا تو اپنے شوہر کے ساتھ ملنے آئی ہے؟ یہ سن کر اس نے اداسی سے مجھے دیکھا اور کہنے لگی، کون سا شوہر اماں؟ اس بیگم صاحبہ نے تمہارے ساتھ اور میرے ساتھ دھوکہ کیا تھا۔ اس نے میری شادی نہیں کی، بلکہ مجھے ایسی زندگی دینے کی کوشش کی جو اس کی بیٹی کو ملنے والی تھی۔ کیا مطلب؟ میں سمجھی نہیں۔ میں حیران ہو کر اس سے پوچھ رہی تھی تو وہ کہنے لگی، اماں، بیگم صاحبہ نے اس دن میری شادی کسی انسان سے نہیں بلکہ ایک جنات سے کرنی چاہی تھی، کیونکہ بیگم صاحبہ کے خاندان نے جنات کو تنگ کیا تھا، اس لیے انہوں نے دھمکی دی تھی کہ اب وہ اس کی بیٹی سے شادی کر کے رہیں گے۔ انہوں نے اپنی بیٹی تو بچا لی، لیکن میری زندگی اپنی بیٹی کی خاطر قربان کرنی چاہی۔ انہوں نے میری شادی جنات سے کرنی چاہی، لیکن عین وقت پر وہ جنات میرے سامنے آ گیا۔ اس نے بیگم صاحبہ کو اس قدر خوفزدہ کیا کہ وہ سب وہاں سے چلے گئے، لیکن جب انہوں نے واپس آ کر دیکھا تو میں غائب ہو گئی تھی۔ وہ سب خوش ہو رہے تھے کہ جنات مجھے اپنے ساتھ لے کر چلے گئے ہیں۔ انہوں نے جس مقصد کے لیے مجھے دلہن بنایا تھا وہ پورا ہو گیا، لیکن وہ نہیں جانتے تھے کہ وہ نیک جنات میری مدد کرنے آئے تھے۔ اماں، جب بھی آپ مجھے اسٹور میں چھوڑ کر چلی جاتی تو میرے سامنے کوئی آ جاتا تھا۔ اس کی آواز بہت خوبصورت تھی اور اس کے وجود سے ایک خوشبو محسوس ہوتی تھی۔ میں حیران ہو کر پوچھتی کہ وہ کون ہے اور بار بار میرے سامنے کیوں آتا ہے، تو وہ کہنے لگا کہ میں تمہاری مدد کرنے آتا ہوں، کیونکہ تم آنکھوں سے نابینا ہو۔ کیا تم اپنی آنکھوں کی روشنی واپس حاصل کرنا چاہتی ہو؟ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں کہنے لگی، کیوں نہیں؟ جیسے باقی انسان اپنی زندگی جیتے ہیں ایسے میں بھی جینا چاہتی ہوں۔ کیا یہ ممکن ہے؟ تو وہ کہنے لگا، کیوں نہیں، یہ ممکن ہے۔ تم ایک بہت اچھی لڑکی ہو، تمہیں دیکھتے ہی میں تم پر عاشق ہو گیا تھا۔ یہ بات سن کر میں گھبرا گئی۔ پہلے تو میں ہر وقت اس سے خوفزدہ رہتی، مجھے اس سے ڈر لگتا تھا، لیکن آہستہ آہستہ مجھے وہ اچھا لگنے لگا۔ میں اسے دیکھ تو نہیں سکتی تھی، لیکن وہ اپنے ہاتھوں سے مجھے کھانا کھلاتا، میرا خیال رکھتا، تو اس نے میرے دل میں جگہ بنا لی۔ اب میں اسے اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتی تھی۔ پھر وہ میرا علاج کرنے لگا۔ پھر جب آپ میری شادی کرنے لگیں، اس سے ایک رات پہلے میری آنکھوں کی روشنی واپس آ گئی تھی، لیکن میں نے آپ کو اس بارے میں نہیں بتایا۔ میں دیکھنا چاہتی تھی کہ آخر بیگم صاحبہ میرے ساتھ کیا کرنا چاہتی ہیں۔ میں ان کی اصلیت آپ کو بتانا چاہتی تھی۔ پھر جو میں نے سوچا تھا آخرکار وہی ہوا۔ وہ مجھے ایک جنات کے ساتھ بیاہنے والی تھی، کیونکہ انہیں اپنی بیٹی کی زندگی بہت عزیز تھی۔
جبکہ انہوں نے میری زندگی قربان کرنی چاہی، لیکن وہ نہیں جانتے تھے کہ میں اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتی ہوں۔ شادی کے وقت ہی میں وہاں سے بھاگ گئی تھی۔ پھر اس جنات نے میری مدد کی اور 3 دن تک مجھے اپنے پاس رکھا، اور اب میں آپ کے سامنے ہوں۔ میری آنکھوں کی روشنی واپس آ گئی ہے۔ اب میں ویسے ہی زندگی جی سکتی ہوں جیسے اس دنیا کی ہر لڑکی جینا چاہتی ہے۔ میں نے اپنی بیٹی کو گلے سے لگا لیا تھا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ بیگم صاحبہ میرے ساتھ یہ سب کریں گی۔ شاید انہوں نے میری غریبی کا فائدہ اٹھایا اور میری بیٹی کی آنکھوں کی بینائی کا۔ وہ تو یہی سمجھ رہی تھیں کہ ایک بیوہ عورت ہے، وہ میرے خلاف کچھ بھی نہیں کر سکے گی۔ لیکن میں دوسرے دن اپنی بیٹی کو لے کر بیگم صاحبہ کے بنگلے پر پہنچ گئی تھی۔ میں انہیں کہنے لگی، بس میں اتنا آپ سے کہوں گی کہ جو کچھ آپ نے میری بیٹی کے ساتھ کیا ہے وہ آپ کی بیٹی کے ساتھ نہ ہو۔ میں تو سوچ رہی تھی کہ آپ ایک رحم دل عورت ہیں۔ میں نے کلثوم کی بات بھی نہیں مانی، جو بار بار مجھے یہی کہتی رہی کہ یہ ایک لالچی عورت ہے، لیکن اس دھوکے بازی کا بدلہ میں نہیں بلکہ خدا آپ سے لے گا۔ اتنا کہہ کر میں اپنی بیٹی کو ساتھ لے کر واپس آ گئی تھی، لیکن میری بیٹی اب ایک بہت خوبصورت زندگی گزار رہی تھی۔ اس نے آنکھوں کی روشنی واپس آنے کے بعد اپنے وہ سارے خواب پورے کیے جو وہ کرنا چاہتی تھی، اور میں نے اسے کسی چیز سے منع نہیں کیا۔ لیکن اکثر میں دیکھتی ہوں رات کو وہ بیٹھ کر کسی سے باتیں کر رہی ہوتی ہے۔ میں جانتی ہوں کہ وہ کون ہے۔ یہ وہی مددگار جنات ہے جو میری بیٹی کے سامنے آتا تھا، جس نے اس کی آنکھوں کی بینائی لوٹانے میں اس کی مدد کی تھی۔ میں اسے اس بات سے منع بھی نہیں کرتی کیونکہ میں جانتی ہوں کہ وہ اس کے ساتھ بہت خوشی محسوس کرتی ہے۔ اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔